أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، یہ قرآن کریم، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اللہ تعالیٰ تمہیں جس طرح علم دے دکھائے اس طرح تم فیصلہ کرو۔ یہ آیت جو نازل ہوئی یہ انصار میں سے ایک قوم بنی ظفر کے نام سے، اور بنی ظفر کے ایک آدمی جس کا نام توما ابن عبیرق، انہوں نے اپنے پڑوسی قتادہ ابن نعمان کی زرہ چرا کر آٹا کی بوری میں اسے ڈال کر زید ابن سمین نامی ایک یہودی کے یہاں چھپا دی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی اور توما پر شبہ ہوا کہ انہوں نے زرہ لے لی ہے، اور زرہ جو ہے ایک لوہے کا بنا ہوا ہوتا تھا جو آدمی جنگ میں جاتے وقت اپنے وہ چڑھا لیتا تھا جس سے کہ دشمن کے وار سے اپنے کو بچا سکے، اسے زرہ کہا جاتا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا انکار کر گیا اور قسم کھا لی، اور یہ جو آٹا کی بوری میں زرہ ڈال کر کے زید ابن سمین یہودی کے یہاں جو پہنچایا تھا انہوں نے، وہ اتفاق کی بات یہ کہ آٹا کی بوری کچھ پھٹی ہوئی تھی اور آٹا کچھ گرتا ہوا جاتا تھا۔ اس طرح سے لوگ اس نشان پر چلتے چلتے زید ابن سمین یہودی کے یہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ آٹا کی بوری جو ہے یہ توما ہمارے یہاں رکھے گئے ہیں، اور دوسرے کچھ یہودیوں نے اس بات کی گواہی دے دی۔ تو اس پر توما کے جو خاندان کے بنی ظفر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کی یہ بدنامی اور بے عزتی ہے، لہذا ہم لوگ جھوٹی گواہی دے دیں گے اس بات کی کہ یہ کام زید ابن سمین نے ہی کیا، یہودی نے کیا ہے، اور اس بات پر قسم کھا لیں گے تاکہ اپنی قوم کی بدنامی نہ ہو۔ تو اور ایسا کیا ان لوگوں نے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوگی اور فرمایا گیا کہ یہ جو قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تیری طرف جو یہ سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، جو لوگ اس میں خیانت کرتے ہیں، دغا کریں، ان کی طرف سے مت جھگڑو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم
اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں. جو لوگ خیانت، اگرچہ یہیں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. ایک تو کسی دوسرے پر ناکردہ گناہ کی تہمت رکھنا، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ دوسری قوم کا ہو، اگرچہ وہ کافر ہو. یعنی خود جرم کر لیں اور تہمت کسی کافر کے اوپر رکھ دیں تو اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے نا. تو فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گنہگار کو. جو دغا کرے، دھوکہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں چاہتا. اسی وجہ سے دھوکہ دے کر کے، بدعہدی کر کے، فریب دے کر کے کافر کا مال بھی نہیں لے سکتے. یعنی فریب اور غدر اور بدعہدی سے کافر کا مال لینا بھی مسلمان کے لیے ناجائز و حرام ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، آدمیوں سے چھپتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہے جھوٹی گواہی دے کر کے لوگوں کی نظر میں یہ کر لیں گے صاحب ٹھیک ہے فلاں نے نہیں چرایا، فلاں نے چرایا ہے. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ جانتا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. دل میں یہ بات سوچی کہ ہم جو ہے توما کی طرف سے گواہی دے دیں گے اور جھوٹی قسمیں کھا لیں گے، تو جو بات یہ سوچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. جو اپنے دل میں جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جانتا ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو یہ جو تم ہو، یعنی اے قوم توما کے خاندان کے لوگ، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے، تم نے جھگڑا کر لیا ان کی طرف سے، توما کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. یہاں تو تم نے توما کی حمایت میں جھگڑا کر لیا اور مثلا گواہی دینے لگے. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن. قیامت کے دن جب اس معاملے کا حساب کیا جائے گا تو اس دن جو ہے توما کی طرف سے کون ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جھگڑنے والا. ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل ہوگا، کون اس دن توما کی حمایت میں وکالت کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اس کے بعد فرمایا اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے، ٹھیک ہے تم لوگوں نے ایسا کر لیا، یہ غلطی کر دی، تو غلطی کرنے کے بعد راستہ بند نہیں ہے،
توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے، او یظلم نفسہ، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش چاہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی، کوئی بھی آدمی ہو، گناہ سرزد ہو گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسی گناہ پر قائم رہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے۔ جس نے گناہ کیا اس گناہ کا وبال خود اس کی جان پر ہوگا، دوسرے کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ دوسرا اس گناہ کے کام میں اس کی مدد نہ کرے۔ اگر گناہ کے کام میں کوئی دوسرا مدد کرتا ہے تو گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ خود دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ گناہ اور سرکشی کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب اس حدیث کے ظاہر لفظ سے کوئی سمجھ لے گا کہ ظالم ہو تبھی مدد کرنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مدد کرنا اپنے بھائی کی، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو۔ مظلوم کی مدد تو ظاہر سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی تاکہ دوسرا اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے، اس کو دوسرے کے ظلم سے بچانا، اس کی مدد کرنا ہے۔ اور ظالم کی مدد کرنا ہے اس کو ظلم چھڑا کر کے، کہ اس کی یہ مدد کرو تاکہ وہ دوسروں پر ظلم نہ کرے، اور دوسروں پر ظلم کرے گا تو اپنی عاقبت خراب کرے گا۔ اور جب تم ان کو ظلم کرنے سے روکو گے، منع کرو گے، سمجھاؤ گے، تو یہ اس کی مدد کرنا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ یہ مطلب ہوا کہ چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو تب بھی مدد کرنا ہے، اور مظلوم ہو تب بھی مدد کرنا ہے، اور ظالم ہو تو ظلم سے چھڑا کر بچا کر ان کی مدد کرنا ہے۔ کم از کم اس سے آپ جب اس کی مدد کریں گے، ظلم کرنے سے اس کو روکیں گے، منع کریں گے، بچائیں گے، سمجھائیں گے، تو آخرت اس کا کی اچھی ہوگی، عاقبت اچھی ہو جائے گی۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے، یعنی کوئی خطا کر لے یا کوئی گناہ کا کام کر لے، اور اپنی لوگوں کی نظر میں اپنی عزت بچانے کے لیے ثم یرمی بہ بریئا، پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے کہ فلاں نے کیا، معاذ اللہ، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو ضرور اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا، کھلا گناہ کیا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اے محبوب اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، تمہیں دھوکہ دے دیں، مگر اللہ کا فضل تم پر ہے
کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کا تمہیں علم عطا فرما دیا ہے. دھوکہ وہی آدمی کھاتا ہے جس کو اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو، اور جس کو علم ہو وہ دھوکہ نہیں کھائے. تو دھوکہ کھانا علم نہ ہونے کی بنا پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام ڈھکی چھپی باتوں کا علم عطا فرما دیا. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ یہی چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایسا کرنا چاہتے تو اس کا خرابی اس کی خود انہی کے اوپر پڑے گی. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. دیکھیے یہاں عربی قواعد کے لحاظ سے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ لفظ ما عام ہے. عام کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزوں کو شامل ہے. جو فرمایا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. تو جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ، اس میں تمام اولین و آخرین کا علم شامل ہے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا. اور ایک دوسری حدیث میں یہاں تک کہ کون کتنے لوگ کون جنت میں جائیں کون جہنم میں جائیں ان سب کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. لہذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. اور اس آیت کے شروع میں جو لفظ آیا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، تو دکھائے کا جو ہے نا علم یقینی کو دکھانا سے تعبیر فرمایا ہے. اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم یہ فرماتے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جیسا اللہ نے مجھے دکھایا اس کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیز اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے کہ اللہ نے ان کو دکھا دیا، علم یقینی عطا کیا. باقی لوگوں کا جو علم ہوگا کسی چیز کے بارے میں وہ علم یقینی نہیں ہوگا، علم ظنی ہوگا. علم یقینی صرف اللہ کے رسول کے لیے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا. اگر کوئی مشورہ دے رہا ہے تو سارے مشوروں میں بھلائی ہو ایسا کچھ ضروری نہیں. ہاں اگر وہ مشورہ دیں لوگ خیرات کرنے کے بارے میں یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرانے میں کہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں اور صلح کرانے میں اگر مشورہ دیں یہ مشورہ ان کا بھلائی کا مشورہ ہوگا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے، یعنی خیرات کرنے کا مشورہ دے، اچھی بات کرنے کا مشورہ دے
لوگوں میں مصالحت کا مشورہ دے، اور یہ ایسا کیوں کرے؟ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اسی ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا، حق واضح ہو گیا، اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی، دوزخ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔